آج کی ہماری جو مہمان شخصیت ہیں وہ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب ہیں. سر بات وہی ہے کہ آپ کے پاس انفارمیشن آ رہی ہیں. نہیں، اس کے اوپر قانون ہے صابر، اس کے اوپر قانون ہے. جب آپ کو انفارمیشن مل جائے اور یہ غیر قانونی ہے، پھر آپ ان کو بلا کے آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، پھر آپ ان کے اوپر ایکشن لے سکتے ہیں. میں چاہوں گا سب سوال آپ کو ہو گیا، پھر آگے بھی چل رہا ہے. 5 سیکنڈ. جی، یہ گرفتاریاں سر کب سے شروع ہوں گی؟ کیونکہ معمول کی قانون سازی سے کچھ نہیں ہونے والا. آگے اسمبلی میں وہ مجھے بات نہیں کرنے دیتے، آپ کہہ رہے ہیں جب تک آپ اسپیشل آرڈیننس نہیں لائیں گے تب تک کچھ نہیں ہونے والا. میں یہ کہہ رہا ہوں. صابر، میں یہ ضرور کہتا ہوں، میں خود تنگ ہوں کہ اتنا دیر لگ رہی ہے، کیونکہ مجھے تو اب میرے سامنے فیکٹس آ رہے ہیں. لیکن بدقسمتی سے جب تک اگر ہم نے اس طرح غلط کر دیا کسی کو، وہ ایکچولی بچ جائیں گے کہ جی دیکھیں میں بے قصور تھا. جس طرح ابھی بھی کئی جگہ ہوا ہے، سارے ملے ہوئے ہیں، نیب نے مل کے کیسز بنائے ہوئے ہیں ان کے ساتھ، انہی کے لوگ نیب میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کیسز ایسے بنا دیے جن کے لیے وکیل ان کے پاس مہنگے ہیں. ہم جو اب کام کر رہے ہیں ہم تھوڑا ذرا ڈیٹیل میں کر رہے ہیں تاکہ انشاءاللہ اس ملک کو پیسہ آنے والا ہے. میں آج قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ کو ڈالروں کی کمی نہیں ہونے لگی. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ خود ہی دیکھ لیں گے کہ یہاں ہمارے پاس ادھر سے بھی ڈالر آئیں گے، انویسٹمنٹ سے بھی ڈالر آئیں گے. اکانومی میں ہم نے گورننس اپنی سسٹم جو اب کر رہے ہیں، سلو ہے تھوڑا پروسیس کیونکہ دیر کی تباہی ہوئی ہے، ادارے تباہ ہوئے ہیں. یہ گورننس سسٹم ٹھیک کر کے انشاءاللہ دیکھیں، پاکستان کی جیو اسٹریٹجک پوزیشن ایسی زبردست ہے، پاکستان کے پاس وسائل انڈسکورڈ. یہ جو ایگزون آیا، میں صرف ایک چیز اب کہتا ہوں، ایگزون جو آیا، میری سے ان کی میٹنگ ہوئی، انہوں نے مجھے بتایا کہ جی یہ آپ کی آف شور، ہم نے ایک تربوزے کو کاٹ دو نا تو وہ ایسے کر کے پڑا ہوا ہے زمین سمندر کے نیچے. کہتے ہیں ہمارا خیال یہ ہے، اور انشاءاللہ یہ ہمیں اگلی جون تک پوری رپورٹ مل جائے گی، وہ اپنے پورے لے کے آ رہے ہیں، ریگز لے کے آ رہے ہیں وہاں سمندر کے اندر. وہ کہتے ہیں کہ اس میں ہو سکتا ہے کہ 50 سال تک پاکستان کو گیس کی کبھی ضرورت نہ پڑے. بہت بڑی بات ہے. اتنا بڑا ریزرو ہے. پروفیسر صاحب ایک چھوٹا سا کوسچن ہے، پھر میں میر صاحب کے پاس جاؤں گا، کیونکہ آپ نے اکاؤنٹیبلٹی کی بات کی. اکراس دا بورڈ ہوگی، آپ یہ یقین دلاتے ہیں اس میں کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا ایلیمنٹ نہیں ہوگا. اور دوسرا، آپ لوگوں کی کارکردگی میں جو قانون سازی ہے، لیجسلیشن، وہ کوئی اتنی حوصلہ افزا نہیں رہی پہلے 100 دنوں میں، کیونکہ ایک سٹینڈنگ کمیٹیز نہیں بنی ہوئی. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین پر آپ لوگوں کا اپوزیشن کے ساتھ اختلاف ہے، اور آپ نے خود پرائم منسٹر صاحب کہا تھا آپ کوسچن آور سیشن میں جایا کریں گے، وہ آپ کو یاد کرتے رہتے ہیں سینیٹ اور قومی اسمبلی میں. کیا کہیں گے؟ دیکھیں، پرابلم یہ ہے کہ ہم نے تو آفر کیا ہوا ہے، ادھر سے ہی کوئی عجیب کنڈیشنز آ رہی ہیں. پرابلم اس پھنسے کدھر ہوئے ہم. اب مجھے یہ بتائیں کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا کام ہوتا ہے پارلیمنٹ کی طرف سے احتساب کرنا. یہ پارلیمنٹ کی کمیٹی ہے. وہ چیئرمین بنانا چاہتے ہیں شہباز شریف کو. شہباز شریف نیب کے جیل کے اندر ہیں، ان کے اوپر 56 کمپنیز کے کیسز بنے ہوئے ہیں. اب کیا یہ ہم اپنی جمہوریت کا مذاق نہیں اڑانے لگے کہ ایک آدمی جیل سے آگے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین بنے گا؟ کیا یہ پاکستان میں دنیا میں مذاق نہیں اڑے گا؟ ہماری جمہوریت کا مذاق نہیں اڑے گا؟ ہم کہہ رہے ہیں کسی اور کو بنا دو جس کے اوپر یہ جو کلین ہے، کیونکہ ایک صاف آدمی احتساب کر سکتا ہے نا. اب اس کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں جی ہم باقی بھی کمیٹیز، اسٹینڈنگ کمیٹیز کا بوائک آؤٹ کیا ہوا ہے. اب آج ہم فیصلہ کر رہے ہیں، ہم اپنی کمیٹیز بنا دیں گے. اگر وہ نہیں آتے ہم نے بنا دینا ہے. اس طرح کی بلیک میل کرنا، ابھی تک مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کی ایٹیٹیوڈ ساری یہ ہے پہلے دن سے کہ ان کے اوپر اتنا پریشر ڈال دو کہ یہ بھی آخر میں کہیں ٹھیک ہے جی ہم ملک چلانا چاہتے ہیں، پارلیمنٹ جمہوریت کی خاطر ہم بھی آپ کو NRO دے دیں گے، ہم بھی بات نہیں کریں گے کرپشن کی. جو انہوں نے 10 سال میں چارٹر اور ڈیموکریسی کے نام پہ جو اس ملک کو لوٹا گیا ہے، میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ کرمنلز ہیں ملک کے. کیسے یہ جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ 6,000 ارب روپے سے آپ کا قرضہ چلا گیا 30,000 ارب روپے میں 10 سال میں. آپ کی پاور سیکٹر بینکرپٹ، وہ بینکرپٹ گیس کا سیکٹر جو اس نے کبھی لاس ہی نہیں کیا، وہ 150 ارب روپے کا لاس کیا ہوا. یوٹیلیٹی سٹور 14 ارب روپے، ہر جگہ لاس ہو رہا ہے. جس لیول کی لوٹ مار ہوئی ہے اس ملک کے اندر 10 سالوں میں، وہ ڈرے ہوئے ہیں اور وہ اکٹھے مل کے کہہ رہے ہیں جی جمہوریت خطرے میں. کبھی میں پہلے دن جا رہا ہوں اسمبلی میں تقریر کرنے اور انہوں نے ریگنگ کے اوپر اٹھا دیا. آج آپ رپورٹ دیکھیں، فیفن کی رپورٹ دیکھیں، یورپین یونین کی رپورٹ دیکھیں، وہ کہتے ہیں بہترین الیکشن ہوا ہے. آپ کمپیئر کریں 2013 کا الیکشن اور یہ، اس کا فرق، اس کے اندر آپ
اور اس لیے ہم نے کہا فوری طور پہ بناؤ کمیٹی. ہم نے تو پہلے دن ہی مجھے 126 دن لگے دھرنا کرتے ہوئے ان کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے. ہم پہلے دن مانگ گئے, وہ ہٹا تو وہ ادھر کوئی اور ایشو لے کے بیٹھ گئے. ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمیں پریشرائز کریں کہ کسی طرح ہم بھی کہیں جی جمہوریت کی خاطر ہم سارے مل ملا کے چلیں گے, جو چارٹر آف ڈیموکریسی میں 10 سال ہوا ہے. این آر او کی آپ نے بات کی, آپ پچھلے 3 مہینے میں کئی دفعہ 2-3 دفعہ آپ نے تقریروں میں یہ کہا ہے, پوری قوم نے سنا کہ کسی کو میں این آر او نہیں دوں گا, کان کھول کے سن لو, میں کسی کو این آر او نہیں دوں گا. لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کس نے آپ سے این آر او مانگا ہے, کیونکہ جب مولانا فضل الرحمان آل پارٹیز کانفرنس میں نواز شریف کو بلاتے ہیں, زرداری صاحب کو بلاتے ہیں, تو وہ تو نہیں آتے, وہ کہتے ہیں نہیں ابھی ان کو چلنے دو. تو لگ تو یہ رہا ہے کہ وہ آپ کو این آر او دے رہے ہیں اور نواز شریف صاحب بالکل خاموش ہیں. تو این آر او آپ سے کس نے مانگا جبکہ نواز شریف خاموش ہے؟ اس کا کیا جواب دیں گے آپ؟ دیکھیں, جو یہ سارا ہو رہا ہے نا اسمبلی کے اندر, میں سمپل سوال پوچھتا ہوں. ایک گورنمنٹ ہے, الیکشن جیت کے آئی ہے, پہلے دن آئے ہیں, ہم اسمبلی میں بات کریں, انہوں نے سارے اسمبلی ڈسرپٹ کر دی, تقریر مجھے نہیں کرنے دی. مجھے بتائیں اس کے پیچھے ہم نے بڑی کوشش کی, ہم نے یہ بھی ان کو کہہ دیا کہ ہم پہلے دن کہہ دیا کہ جی ہم پارلیمنٹری کمیٹی بنانے لگے, جو ان کی ڈیمانڈ تھی ریگنگ کے اوپر. وہ مان بھی گئے, وہاں جا کے انہوں نے کھڑے ہو کے سامنے برا بھلا گالی. میرا جرم کیا تھا جی, کیا میں نے غلطی کی تھی؟ مجھے یہ بتائیں کہ یہ اب تک جو بھی اب سے آیا ہے, جس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں پارلیمنٹ میں, جس طرح کی چیزیں کہی ہیں, میں نے غلط کام کیا کیا ہے؟ ایک چیز یہ میرے سے سننا چاہتے ہیں کہ جناب ہم جمہوریت کو بچانے کے لیے ہم بڑے اتفاق سے سارے چلیں گے, آپ فکر نہ کریں, ہم آپ کا کوئی احتساب کو انتقامی کارروائی کہتے ہیں. میں نے ابھی تک ایک کیس نہیں ہم نے کیا, سارے پرانے کیسز چل رہے ہیں, لیکن آپ بار بار ان کی سنیں کہ جی یہ انتقامی کارروائی, یہ ڈکٹیٹر آ گیا, فلانا آ گیا. کیا میں نے, لیکن نیب تو آپ کی میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں, یہ پہلی دفعہ شاید ہوا ہو کہ کیونکہ ہمیں کسی چیز کی چھپانے کی ضرورت ہے, مجھے کوئی خوف نہیں ہے, کسی سے مجھے ڈر نہیں ہے. میں آپ کو کہوں کہ اس وقت ہم بالکل سپریم کورٹ اپنے طور پہ کام کر رہا ہے. میں نے آپ کو کہہ دیا کہ مجھے 2-3 تکلیف بھی ہوئی جو سپریم کورٹ نے چیزیں کہیں, ہم نے ان کو کام کرنے دے رہے ہیں. اس وقت پاکستان کی فوج ٹوٹلی پی ٹی آئی کے مینیفیسٹو کے ساتھ کھڑی ہے. یہ ہمارا مینیفیسٹو تھا کہ ہم سارے نیبر سے امن کریں گے. یہ جو کرتارپور کا ہوا ہے ہمارے ساتھ پوری طرح کھڑی ہے, ہمیں کوئی اس وقت پرابلمز نہیں ہیں. یہ جو پہلے ہوتا تھا جی ملٹری سول ڈسکارڈ, یہ جو ہوتا, ہمیں تو کوئی ایسا ایشو نہیں. کرتارپور والی بات آپ نے کہا کہ کرتارپور جو آپ نے کیا وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. 2013 میں یہی کرتارپور پیس کوریڈور کے نام سے نواز شریف صاحب بھی کھولنا چاہتے تھے, وہ نہیں کھول سکے. اس سے پہلے بے نظیر بھٹو بھی کھولنا چاہتی تھی. کیا وجہ ہے کہ آپ کھولنے میں کامیاب ہو گئے ہیں؟ پہلی 2 گورنمنٹ جو تھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی, وہ نہیں کھول سکے. آپ کہتے ہیں کہ ہم جرمنی اور فرانس کی طرح اپنے تعلقات بہتر بنانا چاہتے ہیں. اگر یہی بات نواز شریف کریں یا زرداری صاحب کریں تو کہا جائے گا کہ دیکھیں یہ غدار ہیں. ایک منٹ مجھے یہ بتائیں کہ جرمنی اور فرانس کے اس لیے انالوجی بنتی ہے ہماری انڈیا اور پاکستان کی کہ انہوں نے بڑی جنگیں لڑی آپس میں, ان کی تو بڑی, لیکن وہ 2 مختلف ملک ہیں. یہ سٹیٹمنٹ کئی دفعہ آتی ہے جی دوبارے ہٹ جائے, ہم ایک ہی قوم ہے. ہم ایک قوم نہیں ہے, وہ ہندوستان ہے, ہم پاکستان ہے. ہم قائد اعظم کی 2 نیشن تھیوری میں بالکل بلیو کرتے ہیں, لیکن کوئی ضرورت نہیں کہ ہم ایک جنگ کے عالم میں رہیں, کولڈ وار رہے, ہم آگے نہ بڑھ سکیں, ہم ٹریڈ نہ کر سکیں. کیونکہ جرمنی اور جاپان کے اندر ایونچولی آج اب کوئی تصور جنگ کا اس لیے نہیں کر سکتا کہ ان کی ٹریڈنگ لنکس اتنی انٹر لنک ہو گئی ہیں کہ وہ اب دونوں ملک خوشحالی کی طرف جا رہے ہیں. آپ کے فورن منسٹر نے کہا کہ آپ نے یہ کرتارپور والی گگلی کی تھی, جس پہ پتہ نہیں ان کا کوئی اور مقصد کوئی اور طرح کہنے کا ہوگا. شاہ جی کی دفعہ تقریر کے اندر کہہ جاتے ہیں. آپ اسے ایگری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ گگلی تھی یا باؤنسر تھا؟ میں ایکچولی یہ بات کہتا ہوں کیونکہ مجھے جب یہ آئے سدھو پہلی دفعہ 3 مہینے پہلے, تو انہوں نے جب یہ ہماری سرسری بات ہوئی اس چیز کی, دیکھیں ان کے لیے یہ ایسے ہے جس طرح ہم مدینہ جانا چاہتے ہیں, ان کے لیے یہ ایسے ہی ہے بالکل. اور اب سوچیں کہ ہمیں اگر 4 کلومیٹر دور ہم مدینہ سے بارڈر ہو اور ہم نہ جا سکیں, مسلمان کو کتنی تکلیف ہو اور کتنی خوشی ہو اگر ہم جا سکیں. میں نے اتنی خوشی دیکھی, جو وہ میں نے دیکھا, وہ ان کی جو منسٹر تھی وہ تو رو پڑی, اتنا خوش تھے وہ تقریر کرتے ہوئے.
تو میرے خیال میں یہ بڑا زبردست انیشیٹو ہے. یہ ہماری گورنمنٹ کا فیوچر پلان ریفلیکٹ کرتا ہے. ہم ایک وہ گورنمنٹ ہیں جو اپنے سارے نیبر سے تعلقات ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. کیوں؟ لیکن سر گگلی نہیں ہے. بالکل سیدھی بات ہے. اس میں گگلی کیا ہے؟ اس سے غربت ہماری سب سے تیزی سے کم ہوگی اگر ٹریڈ بڑھتی ہے. جی فورن وزٹس آپ کے آئے، ملیشیا کا، چائنا کا، کامیاب دورے آپ نے کہا سعودی عربیہ کا ہو گیا. اب سعودی عربیہ والے دورے کے بعد ہم نے ایک چیز سنی کہ جی یمن کا جو معاملہ ہے اس میں ثالثی کا کردار ادا کریں گے. میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ جو ثالثی ہے اس کی نوعیت کیا ہے، اس کے خد و خال کیا ہیں؟ شام کے معاملے میں دیکھ لیں تو ٹرکی جیسا مضبوط ملک جو ہے وہ بھی کوئی کردار ادا نہیں کر سک رہا. یہاں پہ یمن میں جہاں مختلف گروہ ہیں وہ کیسے سب کو آپ آمادہ کر سکیں گے؟ وہ کیا ہے، کس طریقے سے ہم ثالثی کا کردار ادا کرنے جا رہے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. ہمیں پہلے جو یمن کی جب کانفلکٹ ہوئی تو ہمیں وہ کہہ رہے تھے کہ ہم فریق بنے اس کے اندر. ہاں، ہم ایک طرف جائیں. اور ان کو پڑا، میرے خیال میں وہاں ان کو برا بھی بنایا گیا کہ ہم نہیں تیار ہوئے اس کے لیے. ہم نے الٹا دوسری طرف چلے گئے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ ایک وہ ملک ہو جو آپ کو اکٹھا کرے. اس کی وجہ ایک ہے کہ سعودی عربیہ سے ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں اور وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے ہیں. دوسری وجہ ایران ہے. ہماری ایران کے میرے فورن منسٹر سے بھی بات ہوئی. فورن منسٹر نے مجھے کیٹیگورکلی کہا کہ اگر آپ بیچ میں پڑتے ہیں تو ہم تیار ہیں یمن کے اندر ہم اپنا پارٹ، کیونکہ ایک انفلوئنس ایران کا دوسرا سعودی کا ظاہر ہے. تو ہم نے سعودیز کو بھی میسج پہنچا دیا ہے، ہم نے ایران کو بھی پہنچا دیا ہے. ہم کوشش بھی کر رہے ہیں انڈر ہینڈ نچلے لیول کے اوپر ان کو اکٹھا کرنے کے لیے. اور یہ ہم سب سے بڑا یہ اپنا ہونا ہی پاکستان کا رول یہ چاہیے. آگے سے ہمیں کبھی فریق نہیں بننا چاہیے. ہمیں جس طرح امریکہ کی جنگ میں ہم 2 دفعہ فریق بن کے ہم نے اپنا تباہی کی ہے، ہمیں آگے سے کبھی یہ ہم نے سیکھا ماضی سے اور انشاءاللہ ان کی بھی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے، بٹ ٹرکی کا میں نے اگزامپل دے کے کہا کہ وہ بھی سیریا میں نہیں کوئی کردار ادا کر پا رہا. تو ہمارے کیا نوعیت کیا ہے، کس طریقے سے ہم کرنے جا رہے ہیں جہاں پہ اتنے سارے گروپس ہیں جن کو ون پیج پہ لانا اٹ سیلف ایک بہت بڑا ٹاسک ہے. 2 گروپس ہیں نا یہاں، ایک طرف ایران ہے ایک طرف سعودی عربیہ جو 2 گروپس کو انفلوئنس کر رہے ہیں. تو ہم دونوں کو جانتے ہیں، اس لیے ہم کردار پلے کر سکتے ہیں. اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہمارا افغانستان میں ہے اس وقت. مجھے بلکہ ابھی لیٹر بھی آیا پریزیڈنٹ ٹرمپ سے کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اپنا پارٹ پلے کرے طالبان کو ٹاکس کے اوپر لانے کے لیے اور انفلوئنس استعمال کرے. یہ ابھی آج ہی آیا. ہماری بڑی پرائم پوزیشن ہے اس کے اندر. ہم بالکل کوشش کریں گے. ہمارا یہ رول ہونا. میں بڑی دیر سے جب مجھے طالبان خان کہتے تھے میں یہی کہتا تھا کہ جنگ سے یہ مسئلہ نہیں حل ہونا. آج شکر ہے ساری دنیا یہی کہہ رہی ہے کہ پاکستان ان کو اکٹھا کرے، بجائے جو شروع میں کہ جی ڈو مور کرو اور تباہی مچاؤ اپنی بھی ملک کی. ہم کیوں نہ ایک اپنا پارٹ پلے کر کے، اور ہم کر سکتے ہیں، ہم ان کو اکٹھا کریں. ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد آئیں گے تو پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے ہماری خصوصی گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. پاک امریکہ تعلقات کس نہج پہ ہیں ان ٹویٹس کی، جوابی ٹویٹس کے بعد؟ دیکھیں آپ ایک چیز پلیز یاد رکھیں، کیونکہ میں ویسٹرن مائنڈ کو ان سب سے بہتر سمجھتا ہوں. یہ مغربی ذہن کو نہیں سمجھتے. یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اگر نیچے پڑو جوتے پالش کرو تو وہ آپ کو اشرفیاں پھینک دیں گے تھیلا اور ایک خوش ہو جائیں گے. یہ مونارکی نہیں ہے، یہ ڈیموکریسیز ہے. وہ اپنے انٹرسٹ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. ہمارا کام ہے اپنے انٹرسٹ کے لیے کھڑے ہوں. ہم اپنے انٹرسٹ کیوں قربان کریں ان کے لیے جو ہم کرتے رہے ہیں. تو وہ ٹویٹ سمجھتا ہے، اس کو پتا ہے کہ جو میں نے جواب دیا ہے میں نے کوئی اس کو گالیاں نہیں نکالی. میں نے فیکٹس پریزنٹ کیے ہیں کہ کس ملک نے اتنی قربانیاں دی ہیں آپ کے لیے جتنی پاکستانی، اور آپ ہمیں برا بھلا کہہ رہے ہیں. اور اس نے مجھے بڑا اچھا لیٹر لکھا ہے یہ، اور اس نے ٹرمپ نے مجھے یہ کہا ہے کہ آپ اپنا رول پلے کریں. ان کے ریپرزینٹیٹو آ رہے ہیں وہاں سے کہ آپ کسی طرح یہ پیس پروسیس کے اندر اپنا رول پلے کریں طالبان کے ساتھ، جو ہمیں کرنا چاہیے. ہمارے انٹرسٹ میں ہے کہ افغانستان میں پیس ہو. اگر افغانستان کے حالات بہتر ہوتے ہیں پاکستان بینیفیشری ہے اس کا. اسی کے حوالے سے آپ نے مجھے دو سوال لے لیں گے. پہلے ٹرمپ کے ریلیٹڈ. دیکھیں امریکہ ایک حقیقت ہے، امریکہ ایک حقیقت ہے. ہمارے مسئلے فیٹف میں ہوں یا ہمارے مسئلے IMF کے اندر ہوں،
امریکہ کی گڈ ول جو ہے اس میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. آپ نہیں گئے یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی بھی, وہ کون سا اسٹیپ اینڈ سٹیج ہے جہاں پہ آپ امریکہ کے ساتھ اپنی ایک روبسٹ ڈپلومیسی کریں گے, جبکہ آپ کی پارٹی کی بہت سپورٹ ہے اکراس یونائٹڈ اسٹیٹس, پی ٹی آئی کو بہت زیادہ سپورٹ ہے پاکستانی ڈائسپورا. موید, میں باہر کا ٹور تب کروں گا اگر مجھے پتا ہو کہ اس سے پاکستان کو کیا فائدہ. باہر کے ٹرپ تو آپ کر رہے ہیں, امریکہ کا نہیں کیا. تو میں نے جو بھی ٹرپ کیے ہیں وہ سارے 3 تو بالکل ہمارا بیلنس آف پیمنٹ کا ایشو تھا اور انویسٹمنٹ کے ایشو تھے, 3 اس لیے گئے. اور مہاتر کا اس لیے تھا, مسلمان اسٹیٹسمین ہے جس کی میں ریسپیکٹ کرتا ہوں, جس کی میں ایڈوائز بھی لیتا ہوں, اور مجھے سب سے بہترین انویسٹمنٹس ہمیں وہاں سے آ رہی ہیں, ملیشیا سے. آپ یقین کریں کہ جو مجھے انویسٹمنٹس کی خوشی ہے نا, زبردست انویسٹمنٹس آ رہی ہیں جو پاکستان کو بینیفٹ کریں گی. تو میں صرف امریکہ میں یو این میں جا کے تقریر کرنا, میرا پتہ نہیں کہ اس سے مجھے کیا اچیو کرنا تھا. ہاں, اگر کہیں میں سمجھوں کہ کوئی ایسا ٹائم ہے جب پاکستان تھوڑا ذرا سٹیبل ہو جائے. دیکھیں, جن بھی ہیڈز آف اسٹیٹس نے مجھے کال کی نا جب میں آیا ہوں, ساروں نے پہلی بات کی کہ ہمیں پتہ ہے آپ کے بڑے برے معاشی حالات ہیں اور ہم اگر کسی طرح کی مدد کر سکیں. یعنی یہ ایک ہیڈ آف اسٹیٹ کے لیے بڑا برا ہے کہ دنیا کو پتہ ہے کہ ہمارے معاشی حالات کیا, اور میں جا کے وہاں کس منہ سے تقریر کروں. اس لیے جب ہمارے معاشی حالات ٹھیک ہو گے میں پھر باہر بھی جاؤں گا. 2 سوال. انوار صاحب. جی کامران. عمران صاحب, آپ کے پرائم منسٹر بننے سے پہلے آپ کو میں نے انٹرویو کیا اور میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا کہ اگر آپ کی کلیئر کٹ میجورٹی نہیں ہوتی تو کیا آپ کولیشن گورنمنٹ بنائیں گے. آپ نے کہا کہ نہیں, ماضی کا تجربہ بڑا عجیب رہا ہے کیونکہ ہماری پالیسیز ڈفرینٹ ہیں. لیکن obviously پھر بنی, پی ایم ایل کیو بیچ میں آئی, ایم کیو ایم بیچ میں آئی. آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ کی فنکشننگ میں یہ بھی بڑا پرابلم ہے کہ آپ نے کیبنٹ میں ان لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے جن کے ساتھ آپ کا نظریاتی الائنس کبھی ہوا ہی نہیں, بلکہ آپ ان کے خلاف جنگ لڑتے رہے اور ہمیں بھی کہتے رہے. جیسے ایم کیو ایم کچھ بھی ہو جائے وہ آپ اس کے خلاف مینڈیٹ لے کے آئے, لیکن وہ آپ کی کیبنٹ بیٹھی ہوئی ہے, وہ کس طرح فنکشن کر رہے ہوں گے؟ کیا آپ ان کو اسٹرینجر نہیں سمجھتے؟ پی ایم ایل کیو جن کو پتہ نہیں ڈاکو اور پتہ نہیں کیا کچھ ہم سمجھتے رہے اور سوچتے رہے آپ کے تھرو, آج وہ آپ کے اہم ترین وہ ہیں. تو سر, پاور پالیٹکس جو ہے اس کے اندر یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے, آپ کو انکمفرٹیبل نہیں لگ رہا ہے؟ پہلے تو میں ایک چیز واضح کر دوں کامران, جو لوگوں نے مجھے یہ 5 سال سے کہہ رہے جی یو ٹرن کرتا ہے عمران, میں نے تو اس کو کبھی ڈینائی نہیں کیا. میں تو کہا کہ یہ تو بڑی عقل مندی کی بات ہے. کوئی بھی دنیا میں لیڈر آج تک آیا نہیں ہے جو اپنے آبجیکٹو پہ پہنچنے کے لیے یو ٹرن کرے نا. مجھے ایک لیڈر بتا دیں کوئی نام اور جو مقصد پہ پہنچنے کے لیے یو ٹرن نہ کرے. یو ٹرن جو ہوتا ہے یہ مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی اسٹریٹجی بدلتے ہیں اپنے مقصد کے پہنچنے کے لیے. اب ساری کمپرومائز, یو ٹرن کا مطلب کمپرومائز ہوتا ہے اپنے مقصد کو پہنچنے کے لیے. مقصد کے اوپر کمپرومائز ہوتا ہے, اس کو ایکچولی یو ٹرن نہیں کہتے, نام بدل لینا. نہیں, آپ مقصد کے اوپر کبھی کمپرومائز. جب تک میری جو میں پالیسی بنا رہا ہوں اور اس پالیسی کے اندر جو بھی ہمارے ایلائز ہیں وہ رکاوٹ نہیں بنتے, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور میری پالیسی یہ ہے کہ ہم نے احتساب سب کا کرنا ہے, کوئی کسی کو انفلوئنس نہیں کیا جائے گا کہ جناب یہ سیکرٹ کاؤڈ, یہ نہیں ہونے لگا. میں نے بار بار کہا تھا کہ نہ پیپلز پارٹی سے الائنس ہوگی نہ نون لیگ سے. لوگوں کا یہ خیال تھا کہ ہمیں ان دونوں پارٹی سے زیادہ ووٹس نہیں پڑنی, سو لہٰذا یا ایک سے الائنس کرنی پڑے گی. میں نے تب کہا تھا کہ میں ان سے کبھی الائنس نہیں کروں گا, کیونکہ یہ انہوں نے کبھی مجھے وہ کام, یہ جو آج اسمبلی میں شور مچا ہوا ہے نا, انہوں نے مجھے الائنس کر دیتا تو مجھے اپنے مین چیز سے پیچھے ہٹنا پڑنا تھا جو منی لانڈرنگ اور کرپشن. سر دوسرا سوال سوال مختصر ہوگا, عمران صاحب جتنا لمبا جواب دیں. سر, اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ہمیشہ بڑا افیکٹو رول پلے کرتی ہے پاکستان کی پولیٹیکل پاور سٹرکچر میں. آپ کا ایکسپیرینس کیسا ہے؟ انڈیا سے تعلقات ہوں یا امریکہ سے تعلقات ہوں یا ایون نواز شریف صاحب کی ڈیلنگ کا معاملہ ہو, دیکھا ہمیں نظر آ رہا ہے نواز شریف جو ہے انہوں نے پنجاب میں آپ کی حکومت بدلنے کے لیے کچھ نہیں کیا, زرداری صاحب نے کچھ نہیں کیا. اس میں بھی کہا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے. بہت سے کوارٹر یہ بات کہہ رہے ہیں, آپ کے چلے افغانستان بھی ایڈ کر لیں, کتنا پریشر ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا فارن پالیسی بنانے میں؟ اچھا, یہ بڑا میں اسٹیبلشمنٹ کا رول صرف بتا رہا ہوں. آپ یہ سوچیں کہ امریکہ اتنی بڑی ڈیموکریسی ہے, پینٹاگن کا کیا رول ہوگا پالیسی فارمیشن میں؟ بہت امپورٹنٹ. آپ کوئی کتاب, ایک کتاب ہے باب وڈورڈ کی اوباماز وار, جس میں وہ کہتا ہے کہ اوباما بار بار پوچھ رہا تھا سرچ کرنے سے پہلے کہ ہمیں جیت کے آیا افغانستان میں, ہم جیتے نہیں, وہ وڈرا کرنا چاہتا تھا. پینٹاگن نے اس کو سرچ کروائی. یعنی جو اتنی ڈیزاسٹر, آج جو پھنس گئے امریکہ,
उस वक्त हॉलब्रो के साथ वो अमन की बात करना चाहते थे, इसने जाके पेंटागन के प्रेशर में किया। देखिए जिधर सिक्योरिटी सिचुएशन होता है ना, आपको लेनी पड़ती है एडवाइस अपनी एस्टैब्लिशमेंट। वीटो आपके पास है, उनके पास है? मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के पास क्या वीटो किसके पास है? पहले समझ लें कि एस्टैब्लिशमेंट का रोल, आप फिर इधर आके बैठ जाए साथ उनके, वो इतने इंटेलिजेंट प्राइम मिनिस्टर है, वो फंस सकते हैं। एस्टैब्लिशमेंट का रोल इंपॉर्टेंट हर उधर होगा जिधर सिक्योरिटी सिचुएशन है, क्योंकि उनके पास एक पूरी इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है उस चीज की कि ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये कर रहे हैं, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज ये कर रही हैं, हम ये कर, तो पहले तो आपको वो पूरी ब्रीफिंग देते हैं जो हमारे पास नहीं है। सो पहले नंबर वन, जब आप सिक्योरिटी सिचुएशन होता है उनकी राय जरूर लेते हैं और सारी दुनिया लेती है। जहां तक अब तक डिसीजन का बात, जहां तक अब तक हुआ है, सारी जो आप मेरी मैनिफेस्टो के अंदर मेरी फॉरेन पॉलिसी देख लें, सबके पीछे आज हमारे साथ फौज खड़ी हुई है। ठीक, फौज के ऊपर बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना, आर्मी चीफ के ऊपर एक एस्टेब्लिशमेंट होती है जनरल जिया की, एक होती है जनरल मुशर्रफ की, एक है जनरल बाजवा की। टोटली एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं, एक पेज के ऊपर। डिसीजन आप लेते हैं? मंशूर के सारे फैसले हमारे मंशूर के मुताबिक हो रहे हैं। एक मुझे फैसला बताया, एक मिनट सर, डिसीजन सर आप लेते हैं? कामरा साहब ऑब्वियसली मैं लेता हूं। अच्छा, सारे इस वक्त, और मैं इंडिया और अमेरिका के मामले में फैसला नहीं है जो कि मेरे फैसले नहीं है। अच्छा, और एक फैसला नहीं जिसके पीछे पाकिस्तानी फौज नहीं खड़ी। रिलेटेड छोटा सा सवाल है, आपकी एक एलाई पार्टी है बीएनपी मैंगल, उसके साथ जो आपका एग्रीमेंट है रिटर्न, उसमें आपने वादा किया हुआ है कि आप उनका जो मिसिंग पर्संस का इशू है उसको एड्रेस करेंगे। और ये मिसिंग पर्संस का मामला इमरान खान ने शुरू किया था, जो आज पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है। तो इस मामले पे एस्टेब्लिशमेंट ऑन बोर्ड है? मैं आपको बताता हूं, मैंने जैसी उन्होंने बात की, ऑब्वियसली एजेंसीज उनके नीचे हैं, क्योंकि बलूचिस्तान में एक दहशतगर्दी थी, एक सिनारियो है, इंडिया की मुदाखलत है, तो जाहिर है कि फौज से मुझे पूछना पड़ा। और मैं आपको बताऊं कि जनरल बाजवा ने कैटेगोरिकली मुझे कहा कि हम सारे इनके मसले, हमने इतने लोग इनके छोड़ दिए हैं, कई लोगों को जो अब आइडेंटिफाई कर रहे हैं वो है ही नहीं या पाकिस्तान में नहीं है। और उन्होंने, मैंने फिर मीटिंग, मैंने अख्तर मैंगल को कहा कि हम मीटिंग करते हैं। अख्तर मैंगल किसी वजह से मीटिंग पे नहीं आए, मैंने करवा दी थी अपनी मीटिंग। मुझे पूरी एश्योरिटी है इस वक्त जनरल बाजवा से कि हम हर किस्म की मदद करना चाहते हैं मिसिंग पर्सन। ठीक है खान साहब, इसमें तो वो जो 3 लोग अटैक के लिए आए थे कराची में, उनमें से एक मिसिंग पर्सन था, उसमें वो वैसे खबर तो आई थी। अच्छा चल, मैं अब खान साहब, कश्मीर के ऊपर आपने पहले तो आपने इंडिया को ये कहा कि 1 कदम आप आ जाएं चल के, 2 कदम मैं चला जाऊंगा। करतारपुर बॉर्डर को लोग कह रहे हैं शायद खान साहब ने वही किया। कश्मीर पे भी आपने एक ऑफर रखी है कि तमाम चीजें बैठ के हल हो सकती हैं। आपकी नजर में अगर इंडिया आपके साथ बैठता है, एक तो मोदी से आपको कितनी उम्मीद है, अगर इंडिया आपके साथ बैठता है मोदी या मोदी के बाद, तो आपके पास कश्मीर का सलूशन क्या है? मैं इमरान पहले ये वाजे कर दूं कि देखें 2 ही तरीके हैं इंडिया और पाकिस्तान को अपने मसले हल करने के, एक डायलॉग है और एक जंग है। कभी भी कोई अक्लमंद आदमी तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि 2 न्यूक्लियर आर्म मुल्क आपस में जंग की तरफ चले जाएं, क्योंकि वो अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस हैं। एक दफा जंग शुरू हो जाती है, आपके कंट्रोल में नहीं रहती फिर। लेकिन प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट तो चल रहा है ना, आप न्यूक्लियर की तरफ चले जाते हैं। प्रॉक्सी वॉर से तो ना उन्होंने जीतना है ना हमने जीतना है, प्रॉक्सी वॉर से तो नहीं कोई जीतता। असल में आपके पास क्या है? इवेंचुअली आपके पास डायलॉग से ये मसला हल होगा। अब डायलॉग जो है, डायलॉग पे जब 2 लोग बैठते हैं, मैंने इंडियन जर्नलिस्ट को भी कहा, मुझे वाजपेयी ने और नटवर सिंह ने, जब ये इलेक्शन हारे वाजपेयी, मैं दिल्ली कॉन्फ्रेंस पे गया हुआ था, मैंने जब उनसे मीटिंग की, उन दोनों ने मुझे कहा कि जनरल मुशर्रफ के दौर पे हम इतने करीब आ गए थे कश्मीर की सेटलमेंट पे। तो इसका मतलब हाल है आपके ज़हन में? मुझे नहीं पता, लेकिन पहुंच गए थे ना, क्योंकि अंडर हैंड बातें होती है, आप ओपनली कभी डिस्कस ही नहीं कर सकते, क्योंकि इतने ज्यादा वेस्टेड इंटरेस्ट है जो उसको स्कैटल कर देगा बीच में आके। अब जब इतने करीब पहुंच गए थे, इसका मतलब हल है। वाजपेयी ने मुझे, कानों ने और नटवर सिंह ने कहा कि अगर इनकी ये इलेक्शन ना हारती बीजेपी, हमने हल कर लेना था। अब अगर मेरे ख्याल में कश्मीर का हल है, हो सकता है, इसके लिए अगर 2 वो बैठे, इस वक्त हिंदुस्तान का प्रॉब्लम है, उनके आ रहे हैं इलेक्शन अप्रैल में, वो बैठने के लिए नहीं तैयार, क्योंकि उन्होंने एंटी पाकिस्तान रेटरिक इस्तेमाल करनी है।
میرے خیال میں جو شاہ محمود کا گوگلی کا مطلب یہ تھا کہ جو کرتارپور کے بعد اور جو ہم نے آفرز دی ہیں ہندوستان کے لیے ہمارے خلاف نفرت کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ وہ ساری جگہ ہمارا گیا ہے. انڈیا میں میری پوری لائیو تقریر گئی ہے، ہم آفر کر رہے ہیں، ہم ہر چیز ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہم تیار ہیں ڈائلاگ کے لیے، ہم 2 قدم آگے نہیں. کس منہ سے وہ ہمیں برا بھلا کہیں گے؟ میرے خیال میں انڈیا گوگلی کا مطلب یہ کہ اب ان کے لیے پروپیگنڈا کرنا مشکل ہو گیا اپنی عوام سے. آپ کے پاس سولوشن کیا ہے؟ آپ جب ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں آپ کے دماغ میں کچھ تو چل رہا ہوگا بطور پرائم منسٹر. کشمیر کا سولوشن، کشمیر کے 2-3 انہوں نے حل پہ بات کر رہے ہیں گریجول یعنی فیزز کے اندر، وہ ہے، لیکن وہ جب تک ڈائلاگ شروع نہیں ہوگا وہ پبلک میں بات کریں. مولانا فضل الرحمان صاحب اور اب پی ایم ایل این بھی خادم حسین رضوی صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں، جن کو آپ کی گورنمنٹ نے گرفتار کر لیا ہے. یہ ویسے اس ایشو کے اوپر یہ ایشو بہت بڑا تھا. آپ چائنا کچھ کہہ کر گئے تھے، پیچھے سے پاکستان میں کچھ اور ہو گیا. اس کے اوپر آپ کو پہلے تانے ملتے رہے کہ آپ نے جو کہا وہ آپ کر نہیں پائے اور انہوں نے سڑکوں پہ قبضہ کر لیا. اب جب آپ نے ان لوگوں کو پکڑ لیا ہے تو ایک ڈیفرنٹ سچویشن ہے. اس کو ٹیکل کیسے کر؟ میں بڑا امپورٹنٹ ٹیکل کی بات، یہ تو شیئر اپرچونزم ہے، ان کو شرم آنی چاہیے. جو یہ مولانا فضل الرحمان تو آپ جو مرضی حکومت کر لے اس نے اس کے اگینسٹ ہی بولنا ہے، اس کی سیاسی دکان بند ہو گئی ہے. ان کو پتہ ہے کہ جو کے پی میں وہ شکست ہو گئی اور آگے کیا ہونے والا ہے. وہ اس سے ڈر کے وہ ہر جو آدمی چاہے ہندوستان بھی پاکستان کے خلاف وہ اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا. اس کا صرف مقصد یہ ہے اپنی سیاسی دکان بچانے کے لیے. افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک جو انہوں نے کیا ٹی ایل پی نے، ہم نے ہر کوشش کی ان سے بات کرنے کی. آپ یقین کریں ہر طرح ہم نے ان کو کہا. پہلی دفعہ آنے لگے یہاں، شکر ہے وہ ہم نے ہالینڈ، وہ ان کے آنے سے پہلے ہی ہم نے خود انیشیٹ کیا ہالینڈ کے وزیر سے، پھر ہم نے ان کے فارن منسٹر سے بات کی. آخر میں انہوں نے وہ اس کو کہا کارٹون واپس لے لو، تو پھر یہ رکے، نہیں تو یہ پھر پہنچنے لگے تھے. اس کے بعد ہم نے انیشیٹ کیا انٹرنیشنلی، ہم نے جا کے OIC پہ بات کی، ہم نے جا کے UN میں بات کی. پہلی دفعہ یورپین یونین کے ہیومن رائٹس کورٹ نے فریڈم آف سپیچ کی آڑ لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات کرنے کے اوپر انہوں نے اس کو غیر قانونی کہہ دیا. پہلی دفعہ ہوا یہ. اس کے بعد ہم نے آگے نکلے ہیں، ہم ایک اور کنونشن لانے لگے ہیں کہ یہی فریڈم آف سپیچ مغرب نہ استعمال کرے. ہم وہ کر رہے ہیں ان کے پریشر میں نہیں. یہ میں بڑی دیر سے لگا ہوں. جب سلمان رشدی کا میں نے کینسل کیا، میں انڈیا جا رہا تھا، اسی پہ سلمان رشدی آ رہا تھا، میں نے جب کینسل کیا میں تب سے لگا ہوا ہوں کہ ہولوکاسٹ کے اوپر آپ 4 یورپین اسٹیٹ میں آپ جیل میں ڈال دیتے ہیں لوگوں کو، وہاں فریڈم آف اسپیچ بھول جاتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی برا بلا وہ فریڈم اسپیچ آ جاتی ہے. میں تب سے لگا ہوا ہوں کہ ہمیں ان کے پبلک کو اپیل کرنا چاہیے، کیونکہ ان کو نہیں سمجھ اس چیز کی. تو ہم ایک طرف یہ لگے ہوئے ہیں، یہ ہمیں بنا رہے ہیں، مجھے بنا رہا ہے کوئی، میں یہودی لابی ہوں، کوئی قائدیانی ہے، کوئی چیف جسٹس واجبی قتل ہے. کون سی دنیا میں ایسے ہوتا ہے؟ اور سپریم کورٹ فیصلہ کر رہا ہے، ہمارا اس میں کیا لینا دینا ہے؟ گورنمنٹ اگر سپریم کورٹ کے فیصلے کو امپلیمنٹ نہیں کرے گی، حکومت تو ختم ہو گئی. سپریم کورٹ فیصلہ کر رہا ہے اور اٹیک ہمارے اوپر ہو رہا ہے. اس لیے یہ اگر آپ یہ الاؤ کریں گے، پاکستان کی اسٹیٹ ایگزسٹ نہیں کرے گی. کہیں نہ کہیں اسٹیٹ سٹینڈ لیتی ہے اس کے اوپر. اب کر کیا رہے ہیں یہ ان کے لوگ جن کا صرف اور صرف مقصد، میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں، ان کے پیچھے ان کی نیت میں ایک چیز ہے، ان کو اپنی چوری کی پڑی ہوئی ہے کہ انہوں نے پکڑے جانا ہے یا سیاسی دکانیں بند ہو رہی ہیں. صرف اس لیے یہ ہر جو بھی اسٹیٹ کے اگینسٹ کام کرے گا وہ ان کے ساتھ مل جائے گا. بہت سارے بے گناہ بھی پکڑے گئے ہیں. 2018 کے الیکشن میں 20 سے 25 لاکھ ووٹ بھی لیا ہے ان کے کینڈیڈیٹس. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ان لوگوں کے لیے جو ایک طبقہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کے نیریٹو کو کاؤنٹر نیریٹو بھی کو لے کر آئیں گے. لیکن جی سپورٹ، اگر کوئی کھڑا ہو جائے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سپاہی ہوں، ساری قوم اس کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی. یعنی یہ کس کے دل میں ہمارے نبی نہیں بستے؟ میرے خیال میں ایک انسان میں ایمان آ ہی نہیں سکتا جب تک اس پہ عشق نہ کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو جو بھی ان کا سپاہی بنے گا اور ان کے اوپر اسٹینڈرڈ لے گا، لوگ تو ان کے ساتھ چلیں گے. سیاسی قوت بھی ہے نا. لیکن اس کو استعمال کرنا ووٹ بینک کے لیے جو انہوں نے کر رہے ہیں، آپ یہ تو ہر باری پبلک میں نکلتے ہیں ووٹ بینک بڑھانے کے لیے. آپ نے بہت امپورٹنٹ خبر دی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے آپ کو خط لکھا ہے. ٹھیک، اب آپ کا وے فارورڈ کیا ہے ان کے ساتھ افغانستان میں؟ کیونکہ وہ افغانستان میں آپ سے مدد چاہتے ہیں. وے فارورڈ یہ ہے
کہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ افغان طالبان کو کسی طرح امریکنز کے ساتھ ڈائلاگ پہ بٹھائے تاکہ ان کی بات آگے چلے، تاکہ دیکھیں لیکن ہو نہیں رہا نا، ہو نہیں رہا یہ کہ ایفرٹ ہم کر رہے ہیں، ہو نہیں رہا یہ. دیکھیں ہم تو کوشش کر سکتے ہیں نا. سر آپ لیگل ریفارمز لانا چاہ رہے ہیں کافی شعبوں میں، اس کے لیے لیجسلیشن کی ضرورت پڑے گی. قومی اسمبلی میں آپ کے پاس سمپل میجورٹی ہے، سینٹ میں نہیں ہے. جب تک سینٹ سے بل اپروو نہ ہو کوئی بھی قانون حتمی طور پہ بن نہیں سکے گا. اس کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی پولیٹیکل سیٹلمنٹ کرنا پڑے گی کسی بھی پارٹی سے. سینٹ میں پیپلز پارٹی بھی ہے، مسلم لیگ نواز بھی ہے، 2 جماعتیں مین. تو ان دونوں کے میں سے کس کو پریفر کریں گے آپ کوئی سیٹلمنٹ کر لیں لیگل ریفارمز کے لیے؟ پرابلم میں کیا کہوں، ان کی دونوں لیڈرشپ کے اوپر کیسز ہوئے ہیں. سیٹلمنٹ تو یہی ہوگی کہ ان کے کیسز سے ہم ان کی مدد کریں. اور کیا ہوگی سیٹلمنٹ؟ ہم نے جو لیجسلیشن لے کے آ رہے ہیں، ہم یہ آرڈیننس کے لیے کے ذریعے لے کے آئیں گے جو عوام کو فائدہ ہونے لگا ہے. 1 سال اور 1.5 سال میں سول کیسز ختم ہوں گے. یہ جو زمینوں کے کیسز 30 سال ہے، اور یہ بڑی اس کے اوپر کام ہوا ہے عدلیہ کے ساتھ، وکلا کے ساتھ. 1-1.5 سال میں سول کیسز، لیگل ایڈ غریبوں کے لیے، وسل بلوور ایکٹ، یہ انشاءاللہ جو پاکستان میں آ رہا ہے ہمارے لیے ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر ہمارے انویسٹیگیٹر بیٹھ جائیں گے. جس کو پتا چلا 20% ملے گا جو پیسے ریکوری ہوگی. یہ زبردست ایک چیز سامنے آ رہی ہے. خواتین کے لیے، بیواؤں کے لیے جو بیچاریوں کے کیسز پھنس جاتے ان کے لیے ہم اسپیشل پروویژنز بنا رہے ہیں. یہ کیس اگر ہم یہ اسمبلی میں بھی لے کے آئیں اور اس کے خلاف کوئی جائے گا نا تو پبلک کے اندر زیرو ہو جائے گا، کیونکہ سارے گرفتار ہو جائیں گے. اسی کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو 100 دن مکمل ہونے پہ جو تقریر کی تھی کنونشن سینٹر میں، اس نے آپ نے جنوبی پنجاب کا بھی ذکر کیا کہ ہم اس کے لیے ایک علیحدہ سیکریٹریٹ بنائیں گے. تو جنوبی پنجاب صوبہ بنانے کے لیے بھی آپ نے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنی ہے، تو اس کے لیے بھی آپ کو جو اپوزیشن ہے اس کی مدد چاہیے. اب پتہ نہیں وہ آپ سے تعاون کریں گے یا نہیں کریں گے، لیکن آپ کی اپنی حکومت کے جو الائز ہیں، مثلا طارق بشیر چیمہ صاحب جو ہاؤسنگ منسٹر ہیں آپ کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ساؤتھ پنجاب صوبہ جو ہے اس میں بہاولپور اگر شامل ہوگا تو میں خان صاحب سے کہوں گا کہ اس کو شامل نہ کریں، کیونکہ بہاولپور صوبے کے لیے پنجاب اسمبلی کی ایک علیحدہ سے قرارداد ہے. اس ایشو کو آپ کس طرح سیٹل کریں گے؟ نمبر 1 کہ اپوزیشن سے جنوبی پنجاب صوبے پہ آپ تعاون کس طرح لیں گے، اور آپ کے اپنے جو اتحادی ہیں وہ کہتے ہیں بہاولپور صوبہ علیحدہ بننا چاہیے، تو ان کو کیسے راضی کریں گے؟ دیکھیں ہمارا حامد سارا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی آسانی ہو. وہ لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہے وہاں باہر دور رحیم یار خان سے یا لاہور آنا ایشوز کے اوپر. تو ہم ان کو جو ایڈمنسٹریٹولی پہلے فیز میں ان کے لیے سہولتیں پیدا کر رہے ہیں. یہ بہاولپور ہو یا لاہور یا ملتان ہو اس کا سینٹر، اس کے اوپر ہم سارے اسٹیک ہولڈرز کو بٹھا کے ڈیبیٹ کریں گے. میرے خیال میں جو اصل چیز وہ سب چاہتے ہیں کہ ایک آسانی پیدا ہو لوگوں کے لیے. اور یہ ہم نے کیلکولیٹ کیا، وہ اتنی شرم کی بات ہے، یہ پچھلے 5 سال میں، پچھلے 2-3 سال میں ہم کیلکولیٹ کیا کہ پر کیپٹا راجن پور میں 2500 روپیہ پر کیپٹا ہوتا ہے. پی ایس ڈی پی کا ڈیولپمنٹ کا جو خرچہ ہوتا ہے وہاں 2500 روپیہ پر کیپٹا. لاہور میں 70,000 روپیہ پر کیپٹا. تو وہ بیچارے انہیں رونا ہی ہے اینڈ میں کہ ادھر وہ تو پیچھے جا رہے ہیں اور سارا خرچہ. تو اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ان کی ایڈمنسٹریٹولی بھی ان کے لیے کرنا ہی نہیں چاہ رہے. آپ کرنا ہی نہیں چاہ رہے. پی ایم ایل این نے الزام لگایا کہ آپ نہیں کرنا چاہ رہے بیکاز سینٹرل پنجاب آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا. دیکھیں نا، پہلے تو دیکھیں یہ 25 ڈسٹرکٹ ان کے، آپ کبھی بھی جب تک یہ ہوگا ہی نہیں، جب تک آپ فیزز میں نہیں جائیں گے. پہلے تو چونکہ آسان نہیں ہے، جس طرح کے پی میں ہو رہا ہے، اب کے پی اور فاٹا کا مرجر ہو رہا ہے، یہ بڑا گریجول پروسیس ہے. لیکن یہ پوائنٹ بڑا اہم ہے کہ اگر آپ ساؤتھ پنجاب کو علیحدہ صوبہ بناتے ہیں تو جو سینٹرل پنجاب ہے، سینٹرل پنجاب میں آپ کی حکومت ختم ہو جائے گی، کیونکہ یہاں تو آپ کی میجورٹی نہیں ہے.
نہیں وہ دیکھیں نا، وہ تو جب تک فیز آئے گا، اگر الیکشن آ جائے گا وہ جب تک فیز نہیں ہو سکتا ہے پہلے الیکشن ہو جائے. اچھا خبر آپ نے چھوڑ دی. آپ کو پتا ہے مس کر رہے ہیں. ایک کیپٹن اپنی اسٹریٹجی ہر وقت بدل سکتا ہے. ہاں یو ٹرن لے سکتا ہے، ہر وقت بدل سکتا ہے کیونکہ اس مقصد پہ یہ بات صحیح ہے. یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ آپ نے جو منی لانڈرنگ کا بھی ذکر کیا، دہشت گردی، یعنی کہ وہ دیکھیں نا ایک دم وسیم اکرم کو لا سکتا ہے کسی ٹائم پہ بھی. سر وہ جو ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ جو پیسہ یا جائیدادیں، عثمان بزدار وقت گزرنے تو تم نے اس کی بڑی تنقید کی ہے. تم دیکھنا ایک ایسا زبردست یہ نکل رہا ہے، یہ وسیم اکرم پلس، خوش ہوں گا اگر یہ وسیم اکرم پلس نکل رہا ہے. چلے سر وی ہوپ کہ واقعی بزدار صاحب جو ہے وہ وسیم اکرم پلس ہی نکلے. انیشل جو ہم پہلے بات ہو رہی تھی جہاں سے آغاز ہوا تھا انٹرویو کا، آپ نے ذکر کیا تھا کہ پاکستانیوں کی جو جائیدادیں اثاثے باہر پڑے میں، ایک قصہ ہم نے یہاں سنا 500 فیک اکاؤنٹس کا. اب مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ اگر آپ کی جو ٹیم ہے جو یہ تمام چیزیں دیکھ رہی ہے ان سے ذرا کچھ پوچھیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پراپر ہوم ورک کیا ہوا ہے. ایک دو نام بتا دیں کیونکہ اپوزیشن بھی تنقید کر رہی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں. دوسرا پھر ہمارے سامنے آیا کہ جو 26 ممالک کے ساتھ معاہدے چل رہے ہیں، آپ نے بھی 11 ارب ڈالرز کا جو جائیداد اثاثے باہر ہیں ان کا بھی ذکر کیا. 11 ارب ڈالر صرف بینک اکاؤنٹس ہیں، اور اس کے علاوہ جو 10 ممالک میں جائیدادیں وہ بھی 700 ارب روپے بتایا گیا. شہزاد اکبر صاحب کی طرف سے یہ فگر ہمارے سامنے آیا. جو پراپرٹیز ہیں وہ علیحدہ ہیں. جی وہ اس کے علاوہ ہیں 11 ارب ڈالرز کے بینک اکاؤنٹ کے علاوہ. 8 ارب ڈالر تو 4 سال میں دبئی میں لی گئی ہے. جی بس اب مسئلہ یہ ہے کہ اس میں کوئی چیزیں ابھی سامنے آ نہیں رہی ہیں. مثال کے طور پہ دوسرا اگر لے لیں آپ، اسحاق ڈار کا پوچھیں، حسن کا یا حسین نواز کا پوچھیں کہ جی وہ کیا اگریمنٹ ہے، کہیں کسی چیز کی کوئی ٹائم لائن نہیں ہے کہ ان کو کب واپس لائیں گے، کتنے فیصد اثاثے واپس آ جائیں گے، کہاں تک بات پہنچی ہے. یہ میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ وہ ایک کہانی پاکستانیوں نے 200 ارب والی سنی تھی. وہ پتہ چلا اسحاق ڈار صاحب نے فلور آف دا ہاؤس کہا تھا، پھر آپ نے بھی اس کا ذکر کیا، اسد عمر صاحب بھی ذکر کرتے رہے. اب اسد عمر صاحب کہتے ہیں وہ تو ایک کہانی تھی، وہ تو ہمیں جو پتا چلا تھا وہی ہم بولتے چلے گئے. اصل میں تو کوٹ ایک فائنانس منسٹر فلور پہ جب کوئی چیز کہتا تو لوگ اس کو کوٹ کر لیتے ہیں. لیکن اب سوئٹزرلینڈ سے ہمارا معاہدہ ہو گیا ہے، اب آپ کے سامنے سب کچھ آ جائے گا سامنے. کب تک؟ معاہدے کے بعد ہی وہ بھیجیں گے نا انفارمیشن. اب تک تو انہوں نے معاہدہ نہیں کیا تھا. آپ سوچیں کسی ملک سے معاہدہ نہیں کیا تھا. اب تو ہمارا انگلینڈ سے ہو گیا، اب انگلینڈ میں ہمیں پراپرٹیز ملیں گی. ابھی تو آپ کو ایسی چیزیں ملیں گی، آپ کو انشاءاللہ پتہ یہ چلے گا کہ ہمارا یہ ملک تو اصل میں بڑا امیر تھا، اور یہ ابھی واپس جب پیسہ آئے گا، اور یہ آئے گا پیسہ، ہاں پروسیجرز ہیں، ڈیلے ہے، لیکن شکر یہ ہے کہ دنیا میں باہر اب منی لانڈرنگ کا دائرہ کم ہوتا جا رہا ہے، ہر جگہ قانون بنتے جا رہے ہیں. میرا ایک کوشچن جی کامران وسیم اکرم پلس ہے، وہ یاد رکھنا، یہ ثابت ہوگا وقت. میں مان لیتا ہوں سر آپ کی بات. میں کچھ اور بات کرنے لگا تھا. میں یہ کہہ رہا تھا نواز شریف صاحب نے آپ کو بھی بھگتا، میڈیا کو بھی بھگتا، ہم سب کو، اور وہ جیل بھی بھگت کے آ گئے. اور جب فیصلہ ابھی سامنے آیا تو پتا چلا ان پہ تو خیر کرپشن کی ایک پائی بھی ثابت نہیں ہو سکی. اب آپ کریں گے تو کریں گے، ثابت نہیں ہو سکی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس لیے ان کی بیل وغیرہ بھی جو بھی کر دیا. سر ایک طرح تو یہ سب کچھ چل رہا ہے، آپ کی انصاف کی گورنمنٹ، اور میں بلیو کرتا ہوں کہ آپ واقعی رائٹ پوزیشن پہ کھڑے ہوئے. دوسرا مشرف صاحب جو ہے ان کو کوئی ہاتھ لگانے والا نہیں ہے، اور یہ وفاقی حکومت کا کیس ہے، یہ کسی اور کا کیس نہیں ہے، غداری کا کیس ہے. اس کیس کو جب بھی وہ چلتا ہے آپ کی طرف سے، آپ کے جو وکیل ہیں جو آپ جنہوں نے کرنا ہے، وہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل جو تاریخ لے لیتے ہیں. کورٹ نے بھی ان سے پوچھا کب تک ڈیلے ہوگا. یہ آپ کا کیس آپ کے لیے ایشو ہے مشرف یا نہیں ہے؟ یہ آپ سمجھتے ہیں کہ انصاف اس کے بغیر بھی ہو رہا ہے؟ دیکھیں غداری کا کیس ہے آرٹیکل 6. دیکھیں کامران، کرنے کو تو اس وقت بہت کچھ ہے. اب میں صبح آفس آتا ہوں، میں سوچتا ہوں کہ آج اس ایشو پہ بات کروں، اس پہ کروں، اس پہ کروں، اس پہ کروں، کیونکہ ایشوز تو بہت زیادہ ہیں. جو ملک کے اندر ایک جو حالات میں، دیکھیں سمپل چیز لے لیں، 6 ٹریلین سے 30 ٹریلین پر 10 سال میں چلا جاتا. کچھ تو ہوا ہوگا نا اس ملک میں کوئی. اور پاور سیکٹر بینکرپٹ، پی آئی اے 400 ارب، ریلوے. مشرف کا دور بھی شامل ہے اس میں. نہیں، مشرف کے دور میں 6000 ارب تک تو قرضہ تھا سارا. اب مشرف کے دور اور اب سے جو حالات گئے ہیں، یہ کسی ملک، ایک ہم کتاب پڑھتے تھے کنفیشنز آف این اکنامک ہٹ مین، یہ تو باہر سے آ کے وہ کرتا. انہوں نے اندر سے جو پاکستان کو کیا ہے، اس لیے آپ کو پرائرٹائز کرنا پڑے گا کہ کدھر سے شروع ہو.
क्या कौन कौन से इशू को पकड़ना है? लिमिटेड कैपेसिटी है। लेकिन मैं पहले देखें, पहले तो आपको जिन लोगों ने 6,000 से 30,000 अरब रुपए पर कर्जा इस मुल्क पे चढ़ाया बच्चे बच्चे पे, जो आज मुल्क के हालात हैं, पहले तो आपको उनको अकाउंटेबल इसलिए रखना पड़ेगा ताकि आगे से डरे लोग। मुशर्रफ के साथ प्रायोरिटी नहीं, अब ये कह रहे हैं ना। मुझे तो इसके ऊपर पूरी तरह मैंने इसके ऊपर मुझे ब्रीफिंग नहीं मिली इसके ऊपर। वफाकी हुकूमत लीड कर रहे हैं होना मेरी किसी को भी जो भी मुल्क को नुकसान पहुंचाता है, कानून तोड़ता है, उसको अकाउंटेबल होना। तो आप करेंगे सर उनको? अगर पहले मैं केस भी स्टडी कर रहा हूं, होना चाहिए, होना चाहिए। गवर्नर हाउस की दीवारें क्यों गिरा रहे हैं लाहौर की? गवर्नर सर माफ कर रहे हैं। गवर्नर एक लास्ट गवर्नर हाउस की दीवारें, बाहर से पैसे लाने यार, गवर्नर हाउस की दीवारों का मेरा लास्ट चीज पूछना है। देखें, गवर्नर हाउस की दीवारें सिर्फ एक दीवार तोड़ना नहीं है, ये एक गुलामी का सिंबल था। अंग्रेज जब बादशाह यहां हुकूमत करता था गवर्नर हाउस में, हमारे पैसे पे बना, हमारे ऊपर रोब डालने के लिए ये दीवारें एक बनी हुई थी, बताने लिए कि बादशाह उधर और राया इधर है। हम क्या करना चाहते हैं, माल रोड में अब जब लोग जाएंगे वहां जंगला लगा होगा, पहले सुन तो लो ना प्लीज। आप जब देखेंगे ना कि खूबसूरत वहां पहाड़ी नजर आ रही हैं, दरख्त पात नजर आ रही हैं, तो लगेगा कि ये हमारा का भी गिरा है ना, ये हमारा पाकिस्तान है, ये एक हुक्मरान और ये गरीब तबका नहीं है, ये सिंबल है कॉलोनियलिज्म का। गिरेगा अभी तो कौन सा? पख्तूनख्वा। अच्छा, पख्तूनख्वा के अंदर और प्रॉब्लम है, पेशावर के अंदर। पेशावर में प्रॉब्लम यह है कि वहां ख्वातीन के लिए, बच्चों के लिए कोई जगह नहीं है, और वहां पर्दा है, और बलूचिस्तान में भी वो, उधर हम उनके लिए वो पार्क्स उनके लिए बना देंगे। और जो ये सारी प्रोटेक्ट करेंगे बिल्डिंग, ये बिल्डिंग हम सारी प्रोटेक्ट करेंगे। सिंध में एग्जैक्टली ये करने जा रहे हैं, सिंध में ये एग्जैक्टली इसका मकसद एक है। देखिए, एक तरफ आधे लोग बेचारे भूखे हैं, दूसरी तरफ एक रहन सहन है ये शाहाना। हम अभी मैंने पता चला है मेक्सिका का प्रेसिडेंट बना है, उसने भी प्रेसिडेंट हाउस को उसने म्यूजियम बनाने का फैसला किया। हर आदमी जिसको फिक्र होता है, ये सारे सिंबल्स खत्म होंगे। मैं अपने ये जो प्राइम मिनिस्टर हाउस को इंशाल्लाह एक क्वालिटी पोस्ट ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी ये शुरू हो जानी है। जरदारी साहब ने कहा कि आप हुकूमत नहीं संभाल सके, आप वजीर दाखिला भी हैं पाकिस्तान के। जरदारी साहब का केस आपने स्टडी किया, जेल जा रहे हैं नहीं जा रहे? क्योंकि मैं इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हूं, मैं इसके ऊपर आगे बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि देखिए, सारों की ख्वाहिशें हैं, जिसकी ख्वाहिश है ये गवर्नमेंट ना चले, उसको प्रॉब्लम सामने आ रहा है कि जितनी देर गवर्नमेंट जाएगी उतनी देर उतना टाइम मिल जाएगा, ये सारे चोरों की बारी आने लगेगी। साहब, लास्ट क्वेश्चन है, आपने बहुत से टफ मैचेस भी खेले, आप ऑपोजिशन में भी रहे, ये जो 100 दिन एज प्राइम मिनिस्टर, ये उनको किस तरह? 100 दिन बड़े मुश्किल थे, ये मुश्किल इसलिए थे कि मुल्क को एक ऐड कर लें। आपने शुरू में ज़िमनी सवाल आपने कहा था कि वज़रा की कारकर्दगी का जायजा लूंगा और उसके बाद हो सकता है कुछ को फारिग करना पड़े, तो ये काबीना रिशफल कब तक हो जाएगी? एमके वाला ना फारिग हो जाए, ये मुझे ये हफ्ते 10 दिन के बाद मैं आपको जवाब दूंगा इसका। और प्राइम मिनिस्टर साहब, एज ए प्राइम मिनिस्टर आपने कहा टफ दिन गुजर, ये 100 दिन बड़े मुश्किल इसलिए थे कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम था हमारे पास, जैसी हुकूमत मिली पैसा ही नहीं था कर्जों की किस्तें वापस करने को, मुल्क डिफॉल्ट जा सकता था। दूसरा, इन्होंने जो हमने पेमेंट्स करनी तेल वगैरह की, फिर इंपोर्ट्स की, हमारे पास पैसा ही नहीं था। वो इमीडिएटली एक था कि सीधा आईएमएफ के पास चले जाओ। डर आईएमएफ के पास सीधा जाने का ये था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। प्लीज समझ आओ ना ये साबर, सीधा हम आईएमएफ के पास जा सकते थे। डर ये है कि जो आईएमएफ का कर्जा तो लेना है, आईएमएफ से लें या अपने दोस्त मुल्कों से लें, लेकिन आईएमएफ की कंडीशनैलिटी से डर था। उनकी कंडीशनैलिटीज के ऐसी हैं, और कई लफ्ज़ अभी भी जो कह रहे हैं, जो हम अभी उन्हें कह रहे हैं कि ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, उससे यहाँ गुर्बत फैलेगी, उससे यहाँ महंगाई होगी। इसलिए हम नहीं आईएमएफ के पास, नहीं तो हम भी चले 16 दफा पाकिस्तान आईएमएफ में गया 30 सालों में, हम भी चले जाते। लेकिन हमने पहले कोशिश की कि हम पहले जितना भी हम पैडिंग ले लें मुमालिक मुल्कों से, ताकि अगर उनके पास जाना भी पड़े तो बड़ा कम रकम के लिए जाना पड़े। इंशाल्लाह मैं आपको कह रहा हूं, हम जो चीजें जो अब हम कदम उठा रहे हैं ना, जो पहले कभी नहीं उठाए गए, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना, रेमिटेंसेस बढ़ाना,
इन्वेस्टमेंट सब की है। ये जो अब स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बना रहे हैं, जो चाइना हम गए थे ये सीपैक के अंदर, ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन में एग्जैक्टली चाइना ने जब वो अपने आप को उठाया था, उन्होंने इसी तरह की इन्वेस्टमेंट लेके आए थे। वो अब इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी पहली दफा पाकिस्तान में अब प्लांट लगने लगा है, जिधर मुकम्मल तौर पे कार मैन्युफैक्चर होगी पाकिस्तान में, और फिर पाकिस्तान से एक्सपोर्ट भी हो सकती है, या ट्रेन करेंगे लोगों। ये पहली दफा पाकिस्तान में हो रहा है। बहुत शुक्रिया वज़ीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया तवील नशिस्त की, और आप सबका बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में खुल के सवाल है जवाब का सेशन, और पूरी प्रेसिडेंट टीम को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से इजाजत दीजिए।